بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپاٹ فلم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ یہ تو اچھا خاصا ترقی یافتہ ملک ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ انتہائی پسماندہ ہے، لیکن یہ تو مجھے ایکریمیا سے بھی ترقی یافتہ لگتا ہے۔ ڈونلڈ نے ہوائی اڈے سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا، یہ ساری ترقی صرف چند شہروں تک ہی محدود ہے، اور یہ تو ویسے بھی دارالحکومت ہے۔ پسماندگی چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں نظر آتی ہے مسٹر ڈونلڈ کے ساتھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن کیا تم پہلے بھی یہاں پر آتے رہے ہو؟ تم نے چھوٹے شہر اور دیہات دیکھے ہیں مسٹر رابرٹ؟ ڈونلڈ نے پوچھا۔ میرا تعلق جس تنظیم سے ہے، اس کے کام اس ملک میں نکلتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کئی بار یہاں آ چکا ہوں، رابرٹ نے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں ٹیکسی سٹینڈ کی طرف پہنچ گئے۔ ہوٹل 5 اسٹار، رابرٹ نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور وہ دونوں ٹیکسی کی اکبی نشست پر بیٹھ گئے۔ دوسرے لمحے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور سڑک پر دوڑنے والی بے شمار رنگ برنگی کاروں کے ہجوم میں شامل ہو گئی۔ ڈونلڈ کار کی کھڑکی سے اس طرح بازاروں اور شاندار اور بلند و بالا عمارت کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ دیہاتی ہو اور پہلی بار شہر آیا ہو۔ اور جب تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ہوٹل 5 اسٹار کی شاندار اور انتہائی جدید ترین عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ کے سامنے رکی، تو ڈونلڈ کے چہرے پر ایک بار پھر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اسے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ رابرٹ نے کرایہ ادا کیا، اور پھر وہ دونوں لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے چوتھی منزل پر ایک ڈبل سوٹ بک کرایا تھا۔ میرا خیال ہے پہلے لنچ کر لیا جائے، اس کے بعد مس فیروزہ کو فون کریں گے، رابرٹ نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا۔ جیسے تمہاری مرضی ہو، میں تو بہرحال اس وقت تمہاری ڈسپوزل پر ہوں، ڈونلڈ نے جواب دیا، اور رابرٹ مسکرا دیا۔ آؤ پھر، رابرٹ نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کے شاندار ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھے لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے فیروزہ کے پاس کچھ دن رہنا ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، رابرٹ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ میں نے مس فیروزہ کے ساتھ نہیں رہنا، نواب اوصاف خان کے پاس رہنا ہے۔ مجھے بھی آثار قدیمہ سے کچھ دلچسپی ہے، لیکن نواب اوصاف خان بے حد سنکی اور اکھڑ طبیعت کے مالک ہیں، اس لیے میں نے تمہارا سہارا لیا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے مس فیروزہ سے ملاقات ہوگی، اور مس فیروزہ کی وجہ سے نواب اوصاف خان کی قربت بھی حاصل ہو جائے گی، ڈونلڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، لیکن کیا تم نے نواب سے کسی خزانے کا راز حاصل کرنا ہے، کہ صرف اس ٹپ کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم بھی مہیا کی گئی ہے، اور اخراجات بھی، رابرٹ نے کہا، اور ڈونلڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ مسٹر رابرٹ، تم تو انتہائی سمجھدار آدمی ہو، اب اتنی بات تو تم خود بھی سمجھ سکتے ہو، کسی کو بھاری معاوضہ صرف تفریح کے لیے تو نہیں دیا جاتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مزید کسی چکر میں نہ الجھو، ڈونلڈ نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے، تمہارا مشورہ مناسب ہے، رابرٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ڈونلڈ مسکرا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد واپس اپنے سوئٹ میں آ گئے، اور شراب انہوں نے وہیں اپنے کمرے میں منگوا لی، اور پھر رابرٹ نے جیب سے ایک چھوٹی سی فون انڈیکس ڈائری نکالی، اور اسے کھول کے اس میں درج فون نمبر چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور اٹھا لیا، اور ڈائری میں دیکھ کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فیروزہ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ میرا نام رابرٹ ہے، مادام فیروزہ میری دوست ہیں، میں ایکریمیا سے آیا ہوں، اور دارالحکومت کے ایک ہوٹل سے بول رہا ہوں، کیا آپ مس فیروزہ سے میری بات کرا سکتے ہیں؟ رابرٹ نے کہا۔ آپ اپنا کمرہ نمبر بتا دیں، مس فیروزہ نواب صاحب کے ہمراہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نجی دعوت پر گئی ہوئی ہیں، ان کی واپسی 1-2 روز میں ہوگی، آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ 1-2 روز بعد؟ اوہ، پھر میں شاید واپس چلا جاؤں گا، کیا آپ فوری طور پر وہاں اپنے طور پر بات نہیں کر سکتے؟ یا پھر مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس کا کوئی ایسا نمبر دے دیں جس پر میں براہ راست ان سے رابطہ کر سکوں، رابرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوٹل آپریٹر سے کہہ دیں، وہ آپ کی کال ملا دے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اچھا، تھینک یو، رابرٹ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے فون کے نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن پریس کیا، اور پھر ریسیور اٹھایا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پریزیڈنٹ ہاؤس بات کرا دیں، رابرٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔
استقبالیہ سے ملوا دو، رابرٹ نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ یس، پریزیڈنٹ ہاؤس؟ بولنے والی لڑکی کے لہجے میں بے حد وقار تھا۔ مس فیروزہ یہاں نجی دعوت پر آئی ہوئی ہیں۔ میں ان کا دوست ہوں، میرا نام رابرٹ ہے، اور میں ایکریمیا سے آیا ہوں۔ میں نے مس فیروزہ کی رہائش گاہ پر فون کیا تو وہاں سے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ڈیڈی نواب اوصاف کے ہمراہ نجی دعوت پر پریزیڈنٹ ہاؤس گئی ہوئی ہیں، اور 2-4 روز بعد ان کی واپسی ہوگی، جبکہ میں اتنے روز ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کیا آپ پلیز میری ان سے بات کرائیں گی؟ رابرٹ نے بڑے نرم اور با اخلاق لہجے میں کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر واقعی 1 منٹ بعد اس لڑکی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ مسٹر رابرٹ، کیا آپ لائن پر ہیں؟ استقبالیہ لڑکی سے نے پوچھا۔ یس، رابرٹ نے جواب دیا۔ مس فیروزہ سے بات کیجئے، استقبالیہ لڑکی نے کہا، اور چند لمحوں بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں فیروزہ بول رہی ہوں۔ لہجہ خاصا شوق تھا۔ فیروزہ، میں رابرٹ اسمتھ بول رہا ہوں، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابرٹ اسمتھ؟ کہاں سے بول رہے ہو ڈیئر؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں پاکیشیا سے ہی بول رہا ہوں، اور ہوٹل 5 اسٹار سوٹ نمبر 122 4th اسٹوری سے ایک کاروائی ٹرپ پر آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو تم سے ہیلو ہو جائے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تم نے یہاں آنے سے پہلے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ میں تمہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی، میں بھی آ رہی ہوں، پھر باتیں ہوں گی، دوسری طرف سے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور رابرٹ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ معاملہ غلط ہو گیا ہے، اب وہ یہیں تم سے مل کر واپس پریزیڈنٹ ہاؤس چلی جائے گی، ڈونلڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ضرور مجھے اپنے ہاؤس میں لے کر جائے گی، میں جانتا ہوں اس کی طبیعت کو، اسے آنے تو دو، رابرٹ نے کہا، اور ڈونلڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری اس قدر گہری دوستی کیسے ہو گئی اس سے؟ ڈونلڈ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ فیروزہ بے حد سوشل لڑکی ہے، خاص طور پر ڈانس کی تو جنون کی حد تک رسیا ہے، اور میں ڈانس میں خاصی مہارت رکھتا ہوں۔ ایک ڈانس پارٹی میں ہم نے اکٹھے ڈانس کیا، اور اس کے بعد دوستی بڑھتی چلی گئی، لیکن فیروزہ ایک خاص حد تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ اس وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی قدیم مشرقی روح ہو، حالانکہ اس حد سے پہلے وہ خالصتاً مغربی لڑکی ہے، رابرٹ نے کہا، اور ڈونلڈ مسکرا دیا۔ اور پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد سوئٹ کے دروازے پر دستک ہوئی تو رابرٹ اٹھا، اور پھر وہ راہداری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ڈونلڈ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ تم اچانک کیسے آگے رابرٹ؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں، وہی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی راہداری کے دروازے سے رابرٹ کے ساتھ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تو ڈونلڈ کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے دروازے پر اچانک کسی نے کیمرے کی فلیش آن کی ہو، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پوری زندگی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے میں گزر گئی تھی، لیکن فیروزہ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ڈونلڈ اسے دیکھتے ہی یک لخت مروب سا ہو گیا تھا۔ تو تمہارا بھائی بھی ساتھ ہے؟ فیروزہ نے حیرت بھرے انداز میں رابرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا بے حد گہرا دوست ہے، لارڈ سالزبری کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے پرنس ڈونلڈ کہلاتا ہے۔ فطری طور پر سیاح ہے، بڑے رکھ رکھاؤ والا نوجوان ہے، پاکیشیا یہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ میں نے جب اس سے تمہارا ذکر کیا تو یہ فوراً میرے ساتھ آنے پر آمادہ ہو گیا تاکہ تم سے بھی ملے اور پاکیشیا کی سیاحت بھی کرے۔ اور ڈونلڈ، یہ ہے مس فیروزہ، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس فیروزہ؟ یقین کیجئے، رابرٹ نے یہاں آنے سے پہلے آپ کی بے حد تعریفیں کی تھیں، بلکہ پوری فلائٹ کے دوران یہ میرے کان کھاتا رہا، اور ابھی آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے حسن اور آپ کے اخلاق کے قصیدے پڑھتا رہا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ قصیدے اور تعریفیں سن سن کر بور ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ رابرٹ نے آپ کے متعلق بخل سے کام لیا ہے۔ آپ تو میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، مجھے آپ سے مل کر دلی مسرت ہوئی ہے، ڈونلڈ نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ رکوع کے بل جھک گیا، اور فیروزہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس خوبصورت انداز میں تعریف کرنے کا بے حد شکریہ مسٹر ڈونلڈ، آپ سے مل کر حقیقتاً مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، اور آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اس خوبصورت ملک کی جی بھر کر سیر کراؤں گی۔ آج سے آپ میرے مہمان ہیں، فیروزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اوہ، یہ میری خوش نصیبی ہے مس فیروزہ، یقیناً خوش نصیبی، اور میں اس اعزاز کے لیے دلی طور پر آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کی معیت میں یہ خوبصورت ملک اور بھی خوبصورت لگے گا، ڈونلڈ نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں فیروزہ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
یہ کیا مسٹر اور مس کا تکلف کر رہے ہیں آپ دونوں بھائی؟ مجھے یہ تکلفات قطعاً پسند نہیں ہیں۔ کیوں فیروزہ؟ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیروزہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، تم جانتے ہو مجھے بھی ایسے تکلفات ذاتی طور پر پسند نہیں ہیں۔ میں تو مسٹر ڈونلڈ کی وجہ سے، فیروزہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہنس کر کہنا شروع کر دیا۔ مسٹر ڈونلڈ نہیں، صرف ڈونلڈ مس فیروزہ، ڈونلڈ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اور فیروزہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو پھر آپ بھی تصحیح کر لیجئے، مس فیروزہ نہیں، صرف فیروزہ۔ ارے ہاں رابرٹ، تم نے یہاں کتنے روز رہنا ہے؟ کیا کام ہے تمہیں یہاں؟ فیروزہ نے بات کرتے کرتے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کام تو یہاں پہنچتے ہی ختم ہو گیا، بزنس ٹور تھا، لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے سپلائی جا چکی تھی، اس لیے میں اب فارغ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ دن تک اب نہیں رک سکتا، کل کی فلائٹ سے واپس چلا جاؤں گا، اس لیے تو میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کرنے کی جرت بھی کر لی تھی، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے فون کا ریسیور اٹھایا اور سروس روم کو شراب بھیجنے کے لیے کہا۔ اتنی جلدی؟ ارے 2-4 ہفتے تو رکو، تم نے کون سا روز روز یہاں آنا ہے؟ فیروزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیئرسٹ، اگر سپلائی میں دیر ہوتی تو مجبوراً رکنا پڑتا، لیکن اب سپلائی جانے کے بعد رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور تم جانتی ہو کہ بزنس کے سلسلے میں میرے کیا اصول ہیں۔ فکر مت کرو، اب میری کمپنی کا یہاں کی ایک کمپنی سے مستقل معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہر 2-3 مہینے بہرحال آنا ہی پڑے گا، رابرٹ نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر میں ڈیڈی کو فون کر لوں، اس کے بعد ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ملک میں آ کر تم یہاں ہوٹل میں رہو؟ فیروزہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فیروزہ اوصاف بول رہی ہوں، ڈیڈی سے بات کرائیے پلیز، اس نے چند لمحوں بعد بولتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی ایکلیمیا سے میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں انہیں لے کر حویلی جا رہی ہوں، آپ میری طرف سے بیگم صاحبہ سے معذرت کر لیجیے گا، فیروزہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور پھر اوکے کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب کے 3 جام موجود تھے، اس نے سب کے سامنے ایک ایک جام رکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ تمہاری ملاقات کی خوشی میں، رابرٹ نے جام اٹھا کر فیروزہ کے جام سے ٹکراتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اپنی خوش نصیبی کی خوشی میں، ڈونلڈ نے بھی ایک جام اٹھا کر فیروزہ کے جام سے ٹکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ دونوں کے اعزاز میں، فیروزہ نے جواب دیا، اور پھر وہ تینوں بڑی نفاست سے شراب پینے میں مصروف ہو گئے۔ تم دونوں اپنا سامان پیک کرو اور کمرہ چھوڑ دو، اب تم میرے ساتھ چلو، فیروزہ نے آخری چسکی لے کر خالی جام میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رابرٹ نے فون کر کے ویٹر کو بھیجنے کے لیے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فیروزہ کی جدید ماڈل کی لگژری کار میں بیٹھے شہر کی بیرونی سمت کو بڑھے چلے جا رہے تھے۔ فیروزہ انہیں ساتھ ساتھ مختلف عمارتوں اور علاقوں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ وہاں ایکلیمیا میں تو تم سینٹرل سیکریٹریٹ میں کام کرتی تھی، یہاں تو ایسی پابندی نہیں لگا رکھی اپنے اوپر، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پابندی؟ اور میں اپنے اوپر لگاؤں گی؟ پابندی تو وہاں بھی نہ تھی، اور یہاں تو بالکل ہی نہیں۔ ویسے میں یہاں کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ایک خاص اہم عہدے پر کام کر رہی ہوں، لیکن پابندی نہیں ہے، یہ میری مرضی پر منحصر ہے کہ میں دفتر جاؤں یا نہ جاؤں، فیروزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیروزہ، کیا وہاں ایکلیمیا میں بھی تم یہ خوبصورت لباس پہنتی تھی یا یہاں آ کر پہننا شروع کیا ہے؟ ڈونلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں ڈونلڈ، وہاں تو ایسا لباس پہن کر میں احمق لگتی، وہاں تو جینز اور شرٹ چلتی ہے، البتہ یہاں کا ماحول انتہائی مختلف ہے، یہاں یہی لباس پہننا پڑتا ہے۔ ویسے ہے یہ انتہائی خوبصورت اور آرام دہ لباس، البتہ ایک الجھن ضرور ہوتی ہے کہ اس لباس میں اسمارٹنس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے باہر نکلتے ہوئے یہ لباس پہنتی ہوں، وہاں حویلی میں تو وہی لباس چلتا ہے، فیروزہ نے کہا، اور ڈونلڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کار ایک قدیم مگر شاہی محل کے انداز میں بنی ہوئی حویلی میں داخل ہو گئی۔ ڈونلڈ اور رابرٹ دونوں ہی حویلی کی شان و شوکت سے بے حد مرعوب نظر آ رہے تھے۔ فیروزہ نے حویلی پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا لباس اتار کر جینز کی چست پتلون اور آدھے بازو والی چست شرٹ پہنی، اور پھر اس نے ان دونوں کو پوری حویلی میں گھمایا۔ شاندار، انتہائی شاندار، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی قدیم دور کے بادشاہی محل میں پہنچ گیا ہوں، ڈونلڈ نے کہا، اور فیروزہ مسکرا دی۔ ڈنر کرنے کے بعد فیروزہ نے انہیں ان کے کمروں تک پہنچایا اور پھر گڈ نائٹ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ ڈونلڈ نے اس کی جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر لباس تبدیل کر کے اس نے سب سے پہلے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کا خفیہ خانہ کھول کر اس نے ایک چھوٹا سا باکس نما ایک جدید ترین کیمرہ نکال کر جیب میں رکھا۔
اور پھر خفیہ خانے سے اس نے ایک چھوٹا سا اسپرے پمپ نکال کر اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے بھی جیب میں ڈال لیا۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلی رات ہی اپنا کام مکمل کر لے گا، کیونکہ یہاں ملازموں کی بہتات دیکھ کر اور فیروزہ نے جس انداز میں ڈنر کے فوراً بعد انہیں گڈ نائٹ کہہ دیا تھا، اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے اپنا کام جلد سے جلد مکمل کر لینا چاہیے، ورنہ یہاں کام کرنا خاصا دشوار ہو جائے گا۔ بیگ بند کر کے اس نے کمرے میں موجود ٹی وی آن کیا اور الماری سے شراب کی بوتل نکال کر اس نے میز پر رکھی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر ٹی وی پر چلنے والی فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر آدھی رات سے زیادہ وقت تک وہ مسلسل ٹی وی دیکھتا رہا اور شراب پیتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب فیروزہ گہری نیند سو چکی ہوگی تو ایک طویل سانس لے کر وہ اٹھا اور ٹی وی بند کر کے اس نے بڑی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے حویلی کی سیر کرتے وقت خاص طور پر فیروزہ کی خوابگاہ اور اپنے کمرے کے درمیانی راستوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا۔ اس کا کمرہ ایک راہداری میں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا راہداری سے گزرتا ہوا اکبی باغ میں پہنچ گیا۔ آپ جناب یہاں؟ اور اس وقت اچانک ایک طرف سے ایک لمبے چوڑے آدمی نے ڈونلڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ڈونلڈ اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ نئی جگہ کی وجہ سے نیند نہ آ رہی تھی، اس لیے کچھ دیر ٹہلنے کے لیے ادھر آ گیا ہوں۔ ڈونلڈ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اوہ یس سر، ٹھیک ہے سر، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ڈونلڈ نے دیکھا تھا کہ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ ڈونلڈ خاموشی سے باغ میں ٹہلنے لگا اور اس نے دیکھا کہ فیروزہ کی خوابگاہ کی اکبی کھڑکی جو اس اکبی باغ میں کھلتی تھی کھلی ہوئی تھی اور اندر نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اب مسئلہ تھا اس محافظ کا۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا اور ڈونلڈ سوچ رہا تھا کہ اس مشکل کام کا حل کیسے نکالے۔ یہ درست ہے کہ اس کی جیب میں اسپرے پمپ موجود تھا جس میں بے ہوش کر دینے والی ایک خاص گیس موجود تھی اور وہ اس سے آسانی سے اس محافظ کو بے ہوش بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر اس دوران کوئی اور محافظ ادھر آ نکلا تو وہ واقعی پھنس جائے گا، جبکہ وہ آزادانہ طور پر کام کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی حل بھی اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ اسپرے پمپ نکالا اور پھر ٹہلتا ہوا اس محافظ کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ ڈونلڈ نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جابر جناب، محافظ نے جواب دیا۔ کیا تم ساری رات پہرا دیتے ہو؟ مگر یہاں پہرے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈونلڈ نے پوچھا۔ ضرورت تو نہیں ہے جناب، لیکن نواب صاحب کا حکم ہے، جابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں اکیلے ساری رات کھڑے کھڑے تم بور نہیں ہو جاتے؟ کسی ساتھی کو بلا لینا تھا، کم از کم بات چیت تو ہوتی رہتی، ڈونلڈ نے کہا۔ دوسرا ساتھی آج رخصت پر ہے جناب، ورنہ ہم دو ہی ہوتے ہیں۔ اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ گاؤں چلا گیا ہے، اس لیے مجبوری ہے جناب، جابر نے جواب دیا اور ڈونلڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا یہاں پانی مل سکتا ہے؟ ڈونلڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، میں لے آتا ہوں جناب، جابر نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ مسٹر جابر، ڈونلڈ نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی سے اپنا سانس روک کر ہاتھ میں چھپے ہوئے اسپرے پمپ کے پش بٹن کو ہاتھ اٹھا کر 2 بار پریس کر دیا اور اس کی آواز سن کر تیزی سے مڑتا ہوا جابر یکلخت لہرایا اور پھر لڑکھڑا کر نیچے گرنے ہی لگا تھا کہ ڈونلڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ کیا ہوا مسٹر جابر؟ ڈونلڈ نے سانس روکے ہونے کی وجہ سے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں جناب، میرا دماغ چکر، جابر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ ڈونلڈ کے بازو میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ ڈونلڈ نے جلدی سے مٹھی میں موجود اسپرے پمپ جیب سے کھسکایا اور پھر لہیم شہیم جابر کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا پھولوں کی ایک بڑی جھاڑی کے عقب میں لے جا کر لٹا دیا۔ یہاں ویسے بھی اندھیرا تھا، اس لیے جب تک خاص طور پر وہاں آ کر نہ دیکھا جاتا جابر کے متعلق معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ ڈونلڈ جھاڑی سے باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اطمینان سے فیروزہ کی خوابگاہ کی اکبی کھلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑکی خاصی بلند تھی، لیکن اس کے باوجود ایڑیاں اٹھا کر آسانی سے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اسے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے اس کی لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ فیروزہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھے اور اچھل کر کھڑکی پر چڑھا اور پھر ایسا سے اندر کو کود گیا۔ اسی لمحے فیروزہ نے کروٹ بدلی تو ڈونلڈ تیزی سے ایک الماری کی اوٹ میں ہو گیا، لیکن فیروزہ نے صرف کروٹ ہی بدلی تھی، اس کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ چند لمحوں تک الماری کی اوٹ میں کھڑے رہنے کے بعد ڈونلڈ نے آگے بڑھ کر کھڑکی کو آہستہ سے بند کر کے
اس کی چٹکنی لگا دی اور پھر جیب سے اس نے اسپرے پمپ نکالا اور آہستہ سے فیروزہ کی طرف بڑھ کر اس نے اسپرے پمپ کا دہانہ فیروزہ کی ناک کے قریب لے جا کر 2 بار اسے پمپ کر دیا۔ اسپرے پمپ سے نکلنے والا سفید دھواں فیروزہ کی ناک سے ٹکرا کر اس کے چہرے کے گرد پھیلتا چلا گیا۔ ڈونلڈ نے سانس روک رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اسپرے پمپ کو جیب میں ڈالا اور ملحقہ باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور ایک سائڈ پر موجود فرینچ اسٹائل کی لمبی سی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور تیزی سے باہر منہ نکال کر لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ یہ کھڑکی سائڈ گلی میں پڑتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک اسی طرح کھڑکی میں کھڑا سانس لیتا رہا، پھر دروازہ کھول کر واپس کمرے میں آ گیا۔ اب گیس کی بو ختم ہو چکی تھی۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ گیس کے اثرات بند کمرے میں بھی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ اسے جھکا فیروزہ کے بازو میں زور سے چٹکی بھری، لیکن فیروزہ کا جسم اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اب تمہارے جسم کے زاویوں اور خطوط کی ایسی فوٹوگرافی ہوگی مس فیروزہ کہ جب یہ فوٹو تمہارے سامنے آئیں گے تو تم چاہے جس قدر بھی چالاک اور یار کیوں نہ ہو، تمہیں یا تو خودکشی کرنی ہوگی یا پھر سرنڈر کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ نے جیب سے اپنا باکس نما مخصوص کیمرہ نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے فیروزہ کے جسم پر موجود لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سائیں کی تیز آواز کے ساتھ کوئی چیز اس کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ بے اختیار اچھل کر اس طرف کو مڑا جدھر سے یہ چیز آئی تھی، مگر اسی لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن انتہائی تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پیر مارے، لیکن دوسرے لمحے وہ لہرا کر دھڑام سے بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی فیروزہ پر گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے سرائے راٹھور کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر صدیقی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے مقامی میک اپ کیے ہوئے تھے اور ان کے جسموں پر بھی سلیقے کے لباس تھے۔ میک اپ اور لباس سے وہ دارالحکومت کے اس طبقے کے افراد لگ رہے تھے جنہیں کوئی معاشی فکر نہ ہو اور وہ زندگی کو مختلف مشاغل میں گزار کر اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہوں۔ جولیا کے ساتھ باقی تمام ساتھیوں کے فلیٹ سے جانے کے بعد صفدر نے اپنا میک اپ کیا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق صدیقی نے بھی میک اپ کیا تھا۔ البتہ صفدر نے میک اپ کے بعد لباس تبدیل کیا تھا، جبکہ صدیقی اسی لباس میں تھا جس سے وہ صفدر کے فلیٹ پر آیا تھا۔ کار صفدر کی تھی۔ میک اپ کے بعد دونوں کار میں بیٹھ کر فوری طور پر سرائے راٹھور کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ دارالحکومت سے سرائے راٹھور کا فاصلہ کافی تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نواب اوصاف اور فیروزہ وہاں موجود نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کا واسطہ نوکروں ہی سے پڑے گا، اسی لیے وہ شام ہونے سے پہلے حویلی پہنچ جانا چاہتے تھے۔ صفدر کے ذہن میں اس لیے پوری پلاننگ موجود تھی کہ وہ فیروزہ کے مہمان کے طور پر وہاں ٹھہریں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ آج بھی دیہاتی ماحول میں آئے ہوئے مہمان کو، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، واپس نہیں بھیجا جاتا، بلکہ اسے بطور مہمان صاحبان خانہ کی عدم موجودگی میں بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے صفدر کہ عمران اپنے طور پر وہاں کی تلاشی ضرور لے گا، اور شاید وہ یہ تلاشی والا کام اکیلے ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن چیف کی وجہ سے وہ مجبوراً سیکرٹ سروس کو ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا ہوگا۔ لیکن جولیا کی بات سن کر وہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن اس طرح تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر عمران ہم سے پہلے وہاں پہنچ گیا یا ہمارے بعد آیا تو پھر اس نے ہمارا ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرنا، صفدر نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ لحاظ نہیں کرنا کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، صدیقی نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو صدیقی، عمران اپنے طور پر کام کرتے وقت ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس لیے اب اگر واقعی عمران وہاں تلاشی کے لیے آئے تو پھر اس کی لازماً یہی کوشش ہوگی کہ وہ چیف کے سامنے سرخرو ہو سکے، اور اس معاملے میں اسے لامحالہ یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم وہاں ٹھہر ہی نہ سکیں تاکہ وہ اطمینان سے تلاشی لے سکے، صفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے ذہن میں یہی پلاننگ تھی کہ ہم مہمان کے طور پر وہاں ٹھہریں گے اور اطمینان سے رات کو تلاشی لیں گے، لیکن اب تمہاری بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ اگر عمران وہاں آئے تو اس کا ٹکراؤ ہم سے نہ ہو سکے۔ صفدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تو اس کا سیدھا حل یہی ہے کہ ہم رات کو خاموشی سے اندر داخل ہوں اور تلاشی لے کر واپس آ جائیں، صدیقی نے جواب دیا۔
نہیں، حویلی میں مسلح محافظ بھی ہوں گے اور چوکیدار بھی، اس لیے اس طرح اندر جانا ہمیں مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تو پھر؟ صدیقی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ سرائے راٹھور میں ہم اس حویلی کے قریب کسی خالی مکان پر قبضہ کریں اور پھر حویلی میں جائیں اور وہاں سے کسی طرح اپنے قد و قامت کے 2 افراد کو اغوا کر کے لے آئیں اور ان کے میک اپ میں حویلی میں رات کو رہیں۔ اس طرح آسانی سے یہ سب کچھ ہو سکے گا، صفدر نے کہا۔ تمہاری تجویز کا پہلا حصہ خاصا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، جبکہ دوسرا حصہ آسان ہے، وہاں قصبے میں خالی مکان تلاش کرنا اور پھر حویلی میں جا کر اپنے قد و قامت کے افراد تلاش کرنا اور انہیں اغوا کرنا ناممکن ہے، صدیقی نے جواب دیا، اور صفدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر گہری سوچ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی سے کیا مغز ماری کریں، وہاں جا کر حالات دیکھ کر کوئی اقدام کریں گے۔ چند لمحوں بعد صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور صدیقی نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر مسلسل تیز ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ آخر کار وہ سرائے راٹھور پہنچ ہی گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا قصبہ تھا جس میں ایک ہوٹل بھی تھا، اور ہوٹل کی عمارت بھی خاصی جدید اور بڑی تھی۔ وہاں ہوٹل دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئے، اور صفدر نے کار اس ہوٹل کے سامنے جا کر روک دی۔ اس علاقے میں ہوٹل کی وجہ تسمیہ سمجھ نہیں آ رہی، صدیقی نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہاں ہوٹل دیکھ کر حیرت ہوئی ہے، اور ہوٹل بھی خاصا صاف ستھرا اور اچھے معیار کا ہے، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ کیا یہاں ڈبل بیڈ روم مل جائے گا؟ صفدر نے کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل جناب، ضرور ملے گا، اور اگر آپ چاہیں تو قدیم قلعے تک سواری کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے اور گائیڈ بھی مل سکتا ہے، کاؤنٹر مین نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال آپ کمرہ دے دیں، صفدر نے جواب دیا، اور کاؤنٹر مین نے جلدی سے پیچھے دیوار پر نصب کی بورڈ میں سے ایک چابی اتاری اور صفدر کی طرف بڑھا کر اس نے رجسٹر کھولا، اور صفدر اور صدیقی سے نام و پتے پوچھ کر اس نے اندراجات کرنا شروع کر دیے۔ رجسٹر کے ایک خانے میں اس نے خود ہی ان کی وہاں آمد کا مقصد سیاحت لکھ دیا، اور صفدر اور صدیقی دونوں مسکرا دیے۔ وہ اب اس ہوٹل کی وجہ تسمیہ بھی سمجھ گئے تھے، یہاں کوئی قدیم قلعہ تھا جسے دیکھنے کے لیے سیاح آتے جاتے رہتے تھے۔ صفدر نے 2 روز کا کرایہ پیشگی ادا کیا، اور پھر وہ دونوں کمرے میں پہنچ گئے۔ اسی لمحے ایک ویٹر اندر آیا۔ آپ رات کا کھانا کمرے میں لیں گے یا ڈائننگ ہال میں کھانا پسند کریں گے؟ بوڑھے سے ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہیں کمرے میں کھا لیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صفدر نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ویٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسلم ہے جناب، ویٹر نے جلدی سے نوٹ لے کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی اور قدیم حویلی ہے جس میں کوئی نواب صاحب بھی رہتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، پہلے وہاں نواب آصف خان رہتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے بڑے بھائی نواب اوصاف خان اپنی صاحبزادی کے ساتھ رہتے ہیں، ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم دراصل اس حویلی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم پاکیزہ کی قدیم حویلیوں پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بندوبست ہو سکتا ہے کہ ہم اطمینان سے حویلی کو دیکھ سکیں؟ صفدر نے کہا۔ نواب اوصاف خان بے حد سخت طبیعت کے مالک ہیں، وہ تو کبھی بھی اجازت نہ دیں گے، البتہ ان کی صاحبزادی بے حد ملنسار ہیں، اگر آپ ان سے ملیں تو وہ خوشی سے اجازت دے دیں گی، ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم جا کر لائم جوس کے 2 گلاس لے آؤ، ہم بات کرتے ہیں فون سے محترمہ سے، صفدر نے کہا۔ یس سر، آپ ہوٹل کے فون آپریٹر کو کہہ دیں، وہ آپ کی بات کرا دے گا، ویٹر نے کہا اور واپس چلا گیا۔ صفدر نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس سر، آپریٹر کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ حویلی میں نواب اوصاف صاحب کی صاحبزادی سے بات کرا دو، ہم ان کی حویلی دیکھنا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند منٹ بعد ایک اور آواز ریسیور پر ابھری۔ یس، کون بول رہا ہے؟ بولنے والے کے لہجے میں نرمی تھی۔ کیا آپ نواب اوصاف خان صاحب بول رہے ہیں؟ صفدر نے جان بوجھ کر کہا، حالانکہ اتنی بات تو وہ سمجھتا ہی تھا کہ بولنے والا نواب اوصاف نہیں ہو سکتا۔ اوہ نہیں جناب، میں ان کا مینیجر اعظم بول رہا ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے جلدی سے کہا گیا۔ میرا نام سعید ہے، کیا نواب صاحب کی صاحبزادی سے بات ہو سکتی ہے؟ صفدر نے کہا۔ جناب، نواب صاحب اور ان کی صاحبزادی دارالحکومت گئے ہوئے ہیں، اور ابھی 3-4 روز وہیں ان کے ٹھہرنے کا پروگرام ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، شکریہ، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ویٹر اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے میں لائم جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اجازت مل گئی جناب؟ ویٹر نے قریب آ کر پوچھا۔ اوہ نہیں اسلم، مینیجر سے بات ہوئی ہے،
اس نے بتایا کہ نواب صاحب اور ان کی صاحبزادی دارالحکومت گئے ہوئے ہیں اور ابھی 3-4 روز وہاں سے ان کی واپسی نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کوئی حل بتاؤ، تمہیں انعام ملے گا، صفدر نے کہا۔ جناب، پھر تو اور بھی آسان بات ہے۔ مینیجر اعظم بے حد لالچی آدمی ہے، آپ اگر اسے تھوڑی سی رقم دیں تو وہ فوراً آمادہ ہو جائے گا، ویٹر نے جواب دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اجنبیوں سے رقم نہ لے، کیا تم اس سلسلے میں بات کر سکتے ہو؟ صفدر نے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، وہ میرا اچھا خاصا دوست ہے، ویٹر نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ اسلم بول رہا ہوں، حویلی کے مینیجر اعظم سے بات کراؤ، ویٹر نے دوسری طرف سے بولنے والے آپریٹر سے کہا۔ ہیلو اعظم، میں اسلم بول رہا ہوں، ہوٹل سے۔ کیا تم یہاں ہوٹل آ کر مجھ سے مل سکتے ہو؟ کچھ رقم کا بندوبست کیا ہے میں نے تمہارے لیے، اسلم نے کہا، اور پھر دوسری طرف کی آواز سنتا رہا۔ فکر نہ کرو، کوئی غلط کام نہیں ہے، بس تم آ جاؤ، اسلم نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں اس سے بات کر لوں گا جناب، آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، میرے خیال میں 1000 روپے میں کام بن جائے گا، ویٹر نے کہا۔ 1000 روپے؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ کم پر رضامند ہو جائے، ویٹر نے کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اگر یہ مینیجر مان جائے تو ہم آسانی سے وہاں رہ سکتے ہیں اور کام بھی ہو سکتا ہے، صدیقی نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں جوس کی چسکیاں لینے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور اسلم ویٹر ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ اعظم صاحب ہیں، حویلی کے مینیجر، میں نے ان سے بات کر لی ہے، 800 روپے میں بات ہوئی ہے، یہ آپ کو پوری حویلی دکھائیں گے، اسلم ویٹر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، رقم تو زیادہ ہے، بہرحال ٹھیک ہے، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور 100 روپے والے 8 نوٹ نکال کر اسے اعظم کی طرف بڑھا دیے۔ اسے نوٹ لے کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ مجھے اسلم نے بتایا کہ جناب، کیا آپ حویلیوں پر کتاب لکھ رہے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، یہ بے حد شاندار اور قدیم حویلی ہے، اور میں تو اس حویلی میں ہی پلا بڑھا ہوں، میں آپ کو وہاں کی ایک ایک اینٹ دکھا دوں گا، اعظم نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکیں گے، کیا آپ ہمیں ابھی لے جا سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ بالکل جناب، آپ جس وقت چاہیں، اعظم نے کہا۔ اوکے، پھر ہم ابھی چلتے ہیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر اسلم کو دیا، اور اسلم جھک جھک کر سلام کرنے لگا، اور پھر وہ اعظم کو اپنی کار میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اعظم انہیں راستہ بتاتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ حویلی پہنچ گئے۔ حویلی واقعی بے حد شاندار اور قدیم انداز کی تھی، بالکل محل کا سا طرز تعمیر تھا۔ اعظم نے پہلے تو انہیں مہمان خانے میں بٹھا کر ان کی خاطر تواضع کی۔ سنا ہے نواب صاحب کی صاحبزادی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں، صفدر نے کہا۔ جی ہاں، وہ دارالحکومت میں بہت بڑی افسر بھی ہیں، اعظم نے جواب دیا۔ کیا ہم ان کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ان کا کمرہ؟ مگر کیوں؟ وہاں تو ان کا ذاتی سامان ہوگا، اعظم نے چونک کر پوچھا۔ دراصل ہم حویلیوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کتاب میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ حویلیوں میں رہنے والے افراد کس انداز میں رہتے ہیں، کیسا فرنیچر رکھتے ہیں، کیسی سجاوٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم یہ کمرہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، آئیے، تو پہلے میں آپ کو ان کا ہی کمرہ دکھا دیتا ہوں، اعظم نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ انہیں حویلی کے ایک حصے میں لے کر آیا، جہاں فیروزہ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے باقاعدہ 4 کمرے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، دوسرا ڈرائنگ روم کے انداز میں، تیسرا اس کی ذاتی خوابگاہ تھی، اور چوتھا کمرہ میوزک روم نظر آ رہا تھا۔ اعظم ان کے ساتھ ساتھ تھا اور انہیں تفصیلات بھی بتاتا جا رہا تھا۔ صفدر نے اب فوری طور پر کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا، اور دوسرے لمحے ایک مناسب موقع دیکھ کر اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور اعظم چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل قالین پر جا گرا، اور پھر اسے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور اس کا جسم یکلخ سیدھا ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے یہیں پڑا رہنے دو، تم خوابگاہ چیک کرو، میں دفتر کو دیکھتا ہوں۔ اور سنو، فیروزہ نے اگر ہمارے مطلب کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو یقیناً کسی خفیہ تجوری یا الماری میں رکھی ہوگی، اس لیے ایسی چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، صفدر نے صدیقی سے کہا، اور صدیقی سر ہلاتا ہوا فیروزہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صفدر نے دفتر کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے بیرونی راہداری کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دفتری میز کی نچلی دراز میں خفیہ خانہ تلاش کر ہی لیا۔ اس خانے میں صرف ایک باکس پڑا ہوا تھا۔ صفدر نے باکس کھولا تو بے اختیار چونک پڑا۔
اس کے اندر نصف درجن کے قریب ایسے قلم موجود تھے جیسے عام سرکاری دفتروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس نے ایک قلم اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگے، لیکن قلم ہر لحاظ سے عام تھا۔ یہ عام سے قلم اس نے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک قلم اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور باکس بند کر کے واپس خانے میں رکھ کر اسے بند کیا، اور پھر اس بار پھر تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اسے دراصل فیروزہ کی کسی ذاتی ڈائری کی تلاش تھی، لیکن ایسی کوئی چیز اسے مل نہ سکی۔ یہ ایک ڈائری ملی ہے صفدر، خوابگاہ کی دیوار میں خفیہ الماری میں بڑے محفوظ طریقے سے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ صدیقی نے دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، دکھاؤ مجھے۔ صفدر نے اس کے ہاتھ سے ڈائری لیتے ہوئے کہا، اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں ایکڈیمیا کے مختلف ہوٹلوں کے نام، افراد کے نام اور فون نمبر درج تھے، اور کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا فوٹو بنا لیا جائے۔ اگر ہم ڈائری لے کر گئے تو فیروزہ چونک پڑے گی۔ صفدر نے کہا، اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک خاص قسم کا چھوٹا سا کیمرہ نکالا، اور چند لمحوں ہی میں اس نے پوری ڈائری کے ایک ایک ورق پر موجود تحریر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ اوکے، اب چلے، میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کا شک غلط ہے۔ صفدر نے ڈائری واپس صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے واپس رکھ دوں؟ صدیقی نے ڈائری لیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اس لیے تو اس کے فوٹو بنائے ہیں، صفدر نے کہا، اور صدیقی سے ہلاتا ہوا ڈائری لے کر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس مینیجر کا کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے واپس آ کر کہا، اسے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لٹا دیتے ہیں، ابھی ایک آدھا گھنٹے بعد اسے ہوش آ جائے گا، اور چونکہ یہ رقم وصول کر چکا ہے اس لیے زبان نہ کھولے گا، اور ہم نے چونکہ یہاں سے کوئی چیز اٹھائی بھی نہیں اس لیے وہ خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھے گا، صفدر نے کہا، اور جھک کر اس نے قالین پر پڑے ہوئے مینیجر کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور بیرونی دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آگے۔ ساتھ ہی ایک اسٹور نما کمرہ تھا۔ صفدر نے مینیجر کو وہاں پر لٹایا، اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے چلتے ہوئے واپس مہمان خانے میں آئے۔ مینیجر صاحب کو کہہ دینا کہ ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں، کل واپسی ہوگی، صفدر نے مہمان خانے کے ملازم سے کہا، اور ملازم نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ دونوں خاموشی سے کار میں بیٹھے، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار حویلی سے باہر آ گئی۔ اب ہوٹل چلنا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے؟ وہاں ہمارا کون سا سامان ہے؟ صفدر نے جواب دیا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار تیزی سے دارالحکومت کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ہمارا آنا بیکار ہی ثابت ہوا، کوئی کام کی چیز تو ملی ہی نہیں، خواہ مخواہ اتنی رقم بھی گنوائی۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ 1000 روپے میں ایک عام سا دفتری قلم پڑ گیا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دفتری قلم؟ کیا مطلب؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ دفتری میز کے ایک خفیہ خانے میں باکس تھا جس میں نصف درجن کے قریب دفتری قلم رکھے ہوئے تھے۔ عام سے دفتری قلم ہے، ایک میں نے ویسے ہی اٹھا لیا تھا کیونکہ یہ بات میری حلق سے نہ اتر رہی تھی کہ آخر عام سے دفتری قلم کیوں خفیہ طور پر رکھے گئے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ ذرا دکھانا مجھے، صدیقی نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، اور صفدر نے جیب سے قلم نکال کر صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ ہے تو واقعی عام سا قلم، لیکن خاصا قیمتی ہے۔ سارے قلم ایسے ہی تھے یا مختلف تھے؟ صدیقی نے قلم کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک جیسے ہی تھے، صفدر نے جواب دیا، اور صدیقی نے قلم کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد وہ بری طرح اچھل پڑا۔ کیا ہوا؟ صفدر نے اسے اس طرح اچھلتے دیکھ کر حیرت بھری لہجے میں کہا۔ یہ عام قلم نہیں ہے صفدر، اس میں تو کوئی مشین ہے، اس کے آخری حصے میں، یہ دیکھو۔ صدیقی نے ہتھیلی پر رکھی ہوئی گول مگر چھوٹی سی مشین صفدر کو دکھاتے ہوئے کہا، جو لمبوترے سائز کی تھی۔ یہ کیسی مشین ہے؟ کیا کوئی کیمرہ ہے؟ صفدر نے عجیب سی ساخت کی چھوٹی سی مشین کو صدیقی کی ہتھیلی سے اٹھا کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ سڑک خالی تھی اس لیے وہ اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ کیمرہ تو نہیں لگتا، پتہ نہیں کہ کیا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ بہرحال اس مشین سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری تلاشی ناکام نہیں رہی، اسے واپس ڈال دو، چیف کسی ماہر کو بھجوائے گا، تبھی اس کی ماہیت کا علم ہو سکے گا، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور صدیقی نے دوبارہ قلم کو پہلے والی حالت میں لے کر آنا شروع کر دیا۔ اوہ صفدر، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیا ہے، ویری گڈ، یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، یکلخ صدیقی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ یہ فیروزہ سر سلطان کے دفتر میں آفس ورک کی انچارج ہے، جب سر سلطان کوئی اہم معاہدے کا مسودہ تیار کرنے لگتے ہوں گے
تو فیروزہ ان کے دفتری قلم کی جگہ یہ قلم رکھ دیتی ہوگی، اور سر سلطان جب اسے لکھتے ہوں گے تو اس کے اندر موجود مشینری ساتھ ساتھ اس تحریر کو اپنے اندر محفوظ کرتی رہتی ہوگی۔ بعد میں عام قلم رکھ کر اسے اٹھا لیا جاتا ہوگا اور اس تحریر کو حاصل کر کے یا اس کی فلم کو اس ملک پہنچا دیا جاتا ہوگا جس کے لیے فیروزہ کام کر رہی ہوگی۔ اس طرح مسودہ بغیر کسی کو پتہ چلے اس ملک تک پہنچ جاتا ہوگا۔ صدیقی نے کہا، او ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ واقعی انتہائی فول پروف طریقہ ہے، کسی کو معمولی سا شک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پر کامیاب واپس لوٹے ہیں، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور صدیقی نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ان دونوں کے لہجوں پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔